اللہ کے ساتھ ہوتی تھی اس ہستی کو علی کہتے ہیں۔ عزیز دوستو 39 مسلمان ہو گئے، حضرت فاروق اعظم مسلمان ہوئے، 40ویں مسلمان۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم کھل کر کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہنے لگے وہ لوگ مکے کے کافر ماریں گے پیٹیں گے۔ ارشاد فرمایا اب دیکھتے ہیں کون آتا ہے، آپ کے آگے آگے حمزہ ہوں گے، آپ کے دائیں بازو عمر ہوں گے، آپ کے پیچھے پیچھے علی ہوں گے، دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ عزیز دوستو دروازے کھلتے ہیں رسول اللہ پر اٹیک کرنے کے لیے، ادھر سے دیکھتے تو عمر دکھتے، ادھر سے دیکھتے تو حمزہ دکھتے، ادھر سے دیکھتے تو علی دکھتے۔ جتنے دروازے کھلتے وہ خود بخود بند ہو جایا کرتے تھے۔ بھائی وہاں مت جاؤ، تین ہی تین ایک ساتھ شیر ہیں، ایک کو حمزہ کہتے ہیں، ایک کو عمر کہتے ہیں، ایک کو علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اس طرح کعبۃ اللہ میں حضرت مکہ المکرمہ میں حضرت مولا علی شیر خدا میں پورے واقعات چھوڑ رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں کو میں زیادہ پھر سوال جواب بھی آپ لوگ کریں گے، تیزی سے باتیں ختم کرتا ہوں۔ عزیز دوستو پھر وہ مبارک رات بھی آئی، حضور نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، رسول اللہ مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینے جانے لگے۔ اپنے ساتھ کے لیے رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب فرمایا۔ عزیز دوستو کوئی کیسے صدیق اکبر سے بغض رکھ سکتا ہے مجھے بتلائیں۔ لوگ کہتے ہیں سادہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ عزیز دوستو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کی جوتی کی جو خاک ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ عزیز دوستو حضرت صدیق اکبر کے جوتے کی خاک، میں ان کی جوتی کی بات نہیں کر رہا، ان کی نالین کو لگی ہوئی جو خاک ہے، خاک وہ ہم پوری دنیا کے سادات کی آنکھوں کا سرما ہے۔ عزیز دوستو ان کے نالین کو اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے سرکار ہیں۔ ہم کسی مولوی کے لیے صدیق اکبر کا ذکر نہیں کرتے، ہم صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں تو رسول اللہ کی خاطر کیا کرتے ہیں۔ ہمارے سرکار نے ان کو چاہا ہے، ہم زندگی بھر ان کو چاہتے رہیں گے، اور ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ غوث اعظم دستگیر کی اولاد کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری سنیت کے لیے غوث اعظم دستگیر کی غلامی کافی ہے۔ عزیز دوستو ہم غوث اعظم دستگیر کے غلام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، بھائی تم کو صحابہ کہنا ہم نے سکھلایا ہے۔ یہ مت بھولو، یہ مت بھولو کہ تم کو صحابہ کا نام لینا عزیز دوستو ہم بڑی باتیں نہیں کرتے، مگر یہ مت بھولو کہ صحابہ کا نام جو تمہاری زبانوں پر آ رہا ہے آیا کب؟ جب کلمہ آیا۔ یہ کلمہ کب آیا؟ یہ مت بھولو کہ تمہارے باپ دادا کو ہمارے باپ داداؤں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ بھولتے کیوں ہیں اپنی حقیقتوں کو؟ پہچانو اپنے آپ کو۔ یہ غداری نہیں ہے تو کیا ہے کہ محسنوں کے ساتھ الجھا جائے، محسنوں کے ساتھ الجھا جائے۔ اگر کچھ کتابیں پڑھنی ہیں تو بابا یہ کتابیں اپنے گھر میں رکھو، ہمیں کتاب مت دکھلاؤ۔ ہم کتابوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، تم کتابیں لے کر آتے ہو، ہم علی کا شجرہ لے کر آتے ہیں۔ عزیز دوستو کس کو بتلایا جا رہا ہے، کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں بابا۔ یہ جو نام صحابہ کی تمہاری زبان پر آ رہا ہے نا، یہ بھی کلمہ پڑھنے کے بعد آ رہا ہے۔ اور کلمہ آیا کہاں سے ہے؟ مت بھولو شاہ عبد اللطیف لاہوری کو، مت بھولو سرکار شاہ طاہر قادری کو۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں یہ بگنور کی سرزمین کسی مولوی اور ملا کی سرزمین نہیں ہے، شاہ طاہر قادری کی سرزمین ہے، شاہ طاہر قادری کی سرزمین ہے بگنور۔ ہمیں مت سمجھو کہ سنی کون ہے، غیر سنی کون ہے، صحابہ کے ماننے والے کون ہے، صحابہ کے نہیں ماننے والے کون ہے۔ اگر ہم صحابہ کے ماننے والے نہیں ہیں تو روئے زمین پر کوئی صحابہ کا ماننے والا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھاتے ہو سنیت کیا ہے؟ رکھو کتابیں اپنے گھر، ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بخشش کے لیے علی کی غلامی اور علی کا نام کافی ہے۔ کتابیں تمہیں مبارک ہو، تم کتابیں لے کر جاؤ، محبوب تمہاری کی غلامی لے کر جائیں گے۔ عزیز دوستو کس کو بتلایا جا رہا ہے کہ صحابہ کا ادب ہمیں سکھلایا جا رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہماری بلی، ہمیں سے میاؤں میاؤں۔ عزیزان گرامی قدر اسی کو کہتے ہیں کہ بابا جس کا کھاتے ہو اسی
اسی برتن پر نہیں بھونکا کرتے، جو ملایا کرتے ہیں اس کو وفادار کتا کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ طریقے بدلنے ہوں گے، یہ روش بدلنی ہوگی۔ اہل بیت اور صحابہ کا ادب اگر سادات نہیں کرتے تو دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ سید ادب کرنے والے نہیں ہوتے، سادات تو دنیا کو ادب سکھلانے والے ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بسا کرتے ہیں، فاروق اعظم ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بسا کرتے ہیں، عثمان غنی ہمارے سرکار ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بسا کرتے ہیں۔ ہمیں مت سمجھاؤ، غوث اعظم نے پوری دنیا کو صحابہ کا ادب سکھلایا ہے، محبوب سبحانی نے پوری دنیا کو صحابہ کی محبت سکھلائی ہے۔ آپ ان کی اولاد کو کہتے ہیں کہ ان کو ادب نہیں پتا، بول کیا رہے ہو؟ ذرا سوچو، ذرا سمجھو۔ میرے دوستوں، میں ان کو نہیں کہتا، جو سمجھنے والے ہیں سمجھ گئے ہیں، جن کو میسج جانا ہے ان کو چلا گیا ہے، جن کو پیغام پہنچنا تھا ان کو پہنچ گیا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم علی کے غلام ہیں، ہم بات کام پہ نہیں کرتے، ہم بات میدان میں کرتے ہیں۔ عزیز دوست، عزیز دوستو، بہرحال بات کہاں سے چلی، کہاں پہنچی؟ میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے مولا علی حیدر کرار، شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم۔ بس اتنی ہی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بھولو نہیں، احسان فراموش نہ بنو، احسان فراموش نہ بنو، کتابیں لے کر ہم کو دکھلاؤ نہیں۔ عزیز دوستو، کتابیں سب پڑھتے ہیں، شجرہ صرف اہل سنت جناب پڑھتے ہیں۔ عزیز دوستو، کتابیں سب کے پاس ہیں، کوئی کتاب خبر میں کام نہیں آتی، کوئی کتاب خبر میں کام نہیں آتی، خبر میں کام آتا ہے تو علی کا شجرہ کام آتا ہے۔ عزیز دوستو، خبر میں کام آتا ہے، علی کا شجرہ کام آتا ہے۔ میدان محشر میں بخشش ہوگی تو علی کے نام پر بخشش ہوگی۔ کہاں کی باتیں ہیں، کدھر کی باتیں ہیں؟ اور جو لوگ تھالی کے بیگن بنے ہوئے ہیں، دیوار کی بلی بنے ہوئے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بابا یہ کام چھوڑو، یا تو علی کے ہو جاؤ یا تو علی کا دامن چھوڑ دو، ایک طرف ہو جاؤ۔ یہ راستہ صحیح نہیں ہے دونوں طرف چلنے کا، ایک طرف چلو۔ اور وہ طرف کون سی ہونی چاہیے؟ وہ طرف مولا علی شیر خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو، علی کو چھوڑ کر نبی نہیں ملتے، یہ بات ذہن نشین رکھو۔ بارہ عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، بہرحال باتیں بہت ہیں، میں تیزی سے سمیٹ لیتا ہوں، پھر کبھی پوری زندگی مولا علی شیر خدا کی۔ بس اتنا عرض کروں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو رسول اللہ نے ہجرت کے سفر کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہیں، جن کی گود میں سر رکھ کر رسول اللہ سوئے غار ثور میں، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر حضور کے لیے پوری غار کو صاف کیا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جس نے غاروں کے کناروں پر اپنے پیر رکھے اس ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو کبھی رسول اللہ کے آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے چلی اس ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنہوں نے خود بھوکے رہ کر حضور کو کھلایا اس ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کون بھول سکتا ہے ابو بکر صدیق کو؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو جو نہیں مانتا، یہ مت بولو کہ وہ سنی نہیں ہے، جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، کیسے کوئی بندہ صدیق اکبر کو نہیں ماننے کے بعد مسلمان رہ سکتا ہے؟ مجھے بولے، حضور چاہے صدیق اکبر کو اور کوئی نہیں چاہے صدیق اکبر کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال حضور نے ہجرت فرمائی، حضور نے اپنے ساتھ صدیق اکبر کو رکھا، اپنے بستر پر مولا علی شیر خدا کو سلایا، ارشاد فرمایا علی صبح اٹھنا، امانتیں لوٹانا، اس کے بعد مکے چلے آنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رسول اللہ کے بستر پر سوئے، 100 ننگی تلواریں تھیں، 100 ننگی تلواریں۔ میرے دوستو، کوئی ایک بندہ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر تلوار لے کر کھڑے ہو جائے، نیند ہو جائے گی آپ کی، کیا کریں کیسے کریں؟ بھائی بندہ تلوار لے کر گھر کو آ گیا ہے۔ عزیز دوستو، مولا علی شیر خدا 100 لوگ دروازے پر کھڑے ہیں اور مولا علی چادر تان کر آرام سے سو رہے ہیں۔ حضور نے یاسین کی ابتدائی پڑھی، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. 9 آیتیں پڑھی، حضور نے خاک پھینکی، ساروں کو دکھنا بند ہو گیا، حضور چلے گئے، آنکھیں کھلی تو پھر اندر گئے تو دیکھا کہ کوئی سو رہے، انہوں نے سمجھا رسول اللہ سو رہے. اب وہ لوگ انتظار کرتے رہے صبح کا، صبح سے پہلے ان لوگوں نے کہا اب چلو جا کر ہم ختم کر دیں گے. ایک بندہ آیا کر اس نے کہا کس کو ختم کریں گے؟ میں نے رسول اللہ کو. کہاں ہے رسول اللہ؟ رسول اللہ تو چلے گئے. کہنے لگے وہ بستر پر کون سو رہے ہیں؟ جا کر خود دیکھو کون سو رہے ہیں. ہمت کر کے چادر ہٹائی، سوئے تو نبی تھے، جاگے تو علی تھے. علی جان نے ہر دیکھا مولا علی شیر خدا کو. مولا علی نے آنکھیں کھولی، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا. مارنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے سرکار مرنا نہیں چاہتے، ہمیں چھوڑ دیں، اگر آپ اٹھیں گے تو پھر ہم مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں، بس ہمیں جانے کی اجازت دے دیں. فرمایا جاؤ، کوئی نہیں دکھے گا. نہیں سرکار کوئی نہیں دکھے گا. آپ بولیں گے تلوار تھی مولا علی کے پاس. مولا علی تلوار کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے بازوؤں میں وہ دم تھا کہ 1000 تلواریں بھی پیچھے پڑ جایا کرتی تھی. علی کو شیر خدا کہتے ہیں، حیدر کرار کہتے ہیں. بہرحال عزیز دوستو 3 دن مولا علی دشمنوں کے گھیرے میں رہے. کوئی ایک بندہ ایسا تھا جو علی سے آنکھ ملا سکے؟ کوئی نہیں تھا. پورے مکے کے کافر ہزاروں کی تعداد میں تھے، مگر کوئی ایسا نہیں تھا جو آئے دامن پکڑے علی کا. کسی میں دم نہیں تھا. 3 دن مولا علی شیر خدا مکہ المکرمہ میں رہے. حضور کی ہجرت کے بعد سب کی امانتیں لوٹائی. اس کے بعد آپ بھی مدینہ منورہ پہنچتے، مسلسل حضور سے ملنے کے شوق میں چلتے رہے، یہاں تک کہ پیروں پر ورم آ گیا. حضور پاک کے قریب پہنچے قباء تک، شدید پیروں میں درد ہونے لگا. کسی نے جا کر حضور سے کہا یا رسول اللہ علی آئے ہیں، آپ تک نہیں آ پا رہے، بہت درد ہے پیروں میں. حضور نے فرمایا میرا علی آیا ہے، میں آتا ہوں علی سے ملنے. حضور پاک چل پڑے، آئے، پوچھا علی کیا ہوا؟ نس بوسی کی، ختم بوسی کی، سرکار پیروں میں شدید درد ہے. حضور نے اپنا لعاب مبارک نکالا، علی شیر خدا کے پیروں پر لگانا شروع کیا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے ایک مرتبہ اپنا لعاب دہن لگایا، پھر شہادت تک مجھے کبھی درد نہیں ہوا، کبھی میرے پیروں میں درد نہیں ہوا. حضور نے ایک مرتبہ لعاب دہن